أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے لیے دنیا کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کافر لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم کی سزا، جہنم کی آگ، وہاں کی ہولناکیاں، وہ جب اس عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر آج تمہیں زمین بھر کر سونا دے دیا جائے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، سونا، چاندی، دنیا کے سارے خزانے تمہیں دے دیے جائیں، اور پھر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم یہ خزانے جو ہیں یہ بطور فدیہ اللہ کو دے کر جان چھڑوا لو اور جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، جتنا، اگر اتنا بھی ہمارے پاس ہو، یعنی دنیا زمین بھر کر سونے کی ہمیں دے دی جائے اور ہم پیش کر دیں اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو ہمیں یہ بات قبول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہارا فدیہ، اب تمہارا کوئی عمل، اب تمہاری توبہ اب تمہارے کسی کام نہیں ہے۔ میں نے تو دنیا میں تم سے تھوڑا سا تقاضا کیا تھا، کلمہ پڑھ لو، عمل صالح کر لو، اور اگر میں نے رزق دیا ہوا ہے تو اس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے میری راہ پہ تم خرچ کرو تو میں تمہیں اس عذاب سے بچا لوں گا اور تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تو عزیز دوستو، یہ صرف کافروں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ان نافرمان اور باغی اور اللہ رب العزت کے سرکش جو مسلمان ہیں جنہوں کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ آج یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال، یہ خزانے، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ روپیہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، جس کو سنبھال کے رکھتے ہو، اگر یہ مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن گیا اور پھر تم وہاں پر جہنم کی آگ میں چلے گئے تو یہ تمہارے مال کا کیا فائدہ ہے؟ قیامت والے دن یہ کافر لوگ جو ہیں یا اسی طرح اللہ کے نافرمان اور باغی لوگ جو ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کاش کہ آج میرے پاس زمین کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کو دے کر یہ عذاب سے جان چھڑوا لوں، لیکن اس وقت نہ کوئی چیز اس کے پاس ہوگی اور نہ ہی وہ جان چھڑوا سکے گا اور نہ ہی اس سے قبول کی جائے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، ہمیں اسی زندگی کے اندر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جو ہے صدقۃ جنۃ، صدقہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بے شمار صدقے کی فضائل بیان فرمائے ہیں، اب وہ سارے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس طرح سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ حلال کا بھی ہو، کہ گویا کہ وہ مال اس کا ہے اور اس میں سے اس نے کسی کو کچھ نہیں دینا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، حلال کا آئے، حرام کا آئے، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، کسی کا مال خیانت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ ہتھیایا ہوا ہو، بس مال جمع ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن پھر ان کے پاس جب مال نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا انہوں نے مال ہتھیایا ہوگا، چوری کی ہوگی، ڈکیتی کی ہوگی، اللہ ان کا جو مال ہے اس مال کے بدلے میں ان کی جو بھی نیکیاں ہوں گی، اگر انہوں نے کچھ کی ہوں گی تو ان کی نیکیاں اٹھا کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دیں گے، اور جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اٹھا کر ان کے گناہ کم کر دیں گے اور ان کے سر پہ ڈال دیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا چلاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں، جی میں نے بینک کے ساتھ فراڈ کر لیا، میں نے جی انشورنس کمپنی کے ساتھ فراڈ کر لیا، میں نے جی حکومت سے ٹھیکہ لیا تھا، سڑک کا اتنے ارب کا ٹھیکہ تھا، اس میں نے اتنے بچا لیے،
میں نے فلاں معاملے کے اندر اتنا بچا لیا، فلاں معاملے کے اندر اتنا بچا لیا۔ او بھائی یہ تمہاری عقل مندی نہیں ہے، یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے نفسوں کو، اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور جن لوگوں کے لیے کما رہے ہو، جب مر جاؤ گے وہ تمہارا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، سب سے پہلے کہیں گے جی میت کو لے کے جاؤ، میت کو لے کے جاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا چودھری صاحب کو دفن کرنا ہے، چودھری صاحب کو جلدی جلدی نہلاؤ اور ان کو غسل دو اور ان کو کفن پہناؤ۔ کوئی جو ہے ایم پی ایم این اے آپ کا نام نہیں لے گا۔ کیا ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا جی میت کو جلدی کرو، میت کو جلدی، آپ کا نام تک آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو یہ مال و دولت کس کام کا ہے؟ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ سوچ و بچار اور فکر میں رہنا چاہیے کہ میں رزق حلال کماؤں اور حلال جگہ پہ خرچ کروں۔ اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ اللہ کا حق بھی ادا کروں۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی صدقہ و خیرات، بہت سارے صدقات ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے للسائل والمحروم، جو مانگنے والے سائلین ہیں اور محرومین ہیں، ان کا حق آپ کے مال کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں جہنم سے بچاتی ہیں، یہ عذاب سے بچاتی ہیں، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والی چیزیں ہیں۔ آپ اگر کسی وقت صدقہ کریں گے، کہیں پہ خرچ کریں گے، تو آپ کو اللہ ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ وہ مال کو حاصل کرنے میں آپ کو حاصل نہیں ہوگا، جو خرچ کرنے میں آپ کو جو ہے وہ سکون حاصل ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، یعنی جو بھی زمین کے خزانے ہیں، سونا، چاندی، معدنیات، آئل، زمین کے سارے خزانے، اللہ نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا کہ سونا، زمین کے اندر تو بے شمار خزانے پڑے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمِثْلَهُ، اور اسی کی مثل، معاہو، اس کے ساتھ، یعنی جتنا زمین میں ہے اتنا اور بھی اس کے پاس موجود ہو۔ اور پھر وہ کیا کرے؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیے میں دے دے یہ سب کچھ، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پہ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی اور وہ دینے کے لیے بھی تیار ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما تقبل منہم، اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ بند۔ زندگی کے اندر موت کا غرغرہ بولنے سے پہلے پہلے، مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کرنا تھا جو کچھ کرنا تھا۔ اب عمل کا دروازہ بند ہے، اب نتیجہ آئے گا جو تم نے وہاں پہ کر لیا۔ یہ جو اللہ نے حدیں بیان کر دی ہیں کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے جو کر لیا، اب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب تمہارے عمل کا سلسلہ اللہ نے منقطع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ جب ان کا یہ فدیہ قبول ہی نہیں ہونا، ان کی معذرت قبول ہی نہیں ہونی، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے کہ ہم نکل جائیں، یہاں دنیا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، نہ رشوت دے کر، نہ کسی کی سفارش دلوا کر، نہ روب اور دھونس اور داندلی سے، نہ وہاں پہ بدماشی کر کے۔ بھائی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کون ہے جو ان فرشتوں کا مقابلہ کرے؟ تو وہاں سے کوئی بندہ نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا کی جیلیں ہیں، یہ دنیا کے ادارے ہیں کہ یہاں پہ آپ سفارش کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے یا اپنے تعلقات کو استعمال میں لا کر کسی نہ کسی طریقہ سے آدمی جیل سے نکل جاتا ہے، لیکن جہنم سے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ اور پھر جو جہنم کا دروغہ ہے، جہنمی اس کو پکارتے رہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دے، اللہ ہمیں موت دے دے۔ یعنی وہاں پہ وہ جہنمی موت کی خواہش کریں گے کہ ہمیں موت جو ہے وہ آ جائے، لیکن 40 سال تک وہ جواب نہیں دے گا، اور 40 سال کے بعد کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تم یہیں پہ گلتے سڑتے رہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ کوئی جواب نہیں ہوگا۔
اور کوئی ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو پکے کافر ہیں ان کے بارے میں ہے، کیونکہ جو مومن ہیں، گناہ گار مومن ہیں، وہ اپنی سزا بھگت کر اللہ تعالیٰ آخر کار ان کو جنت دے دیں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیں گے۔ لیکن یہ آیت ان چونکہ وہ پیچھے کافروں کا ہی تذکرہ ہوا ہے، ان الذین کفروا، جو پکے کافر ہیں، جو ایمان ہی نہیں لائے، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ لیکن وہ مومن جو بے شک کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو دنیا کی آگ ہے یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، ان کا وہاں پہ کیا حال ہو جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، راکھ بن چکے ہوں گے، اور پھر ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اتقاء للہ، جب اللہ ان کو آزاد کریں گے لکھا ہوگا یہ اللہ کے آزاد کرنے ہیں، یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک دھبا رہ جائے گا کہ ہمیں اللہ نے آزاد کیا ہے، ہم اپنے عملوں سے جنت میں نہیں آئے، یہ اللہ رب العزت نے جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا اور گناہوں کی سزا بھگتی ہے، اس کے بعد ہم یہاں پہ جنت میں آئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسارق، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، چوری کرنے والی عورت، یعنی مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، تم ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ مرد چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، عورت چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس عمل کی جو انہوں نے کمایا، نقالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہ جو سزا ہے، اہل یورپ اور انگریز اور امریکہ اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بھائی یہ ظلم آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ بندہ جس نے پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے گھر میں اکٹھی کی ہوئی تھی اور چور آیا اور ساری لے کر اڑ گیا، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ کئی والدین بیچارے بوڑھے اپنی بچیوں کا جہیز جو ہے ساری زندگی کی پونجی سے جہیز اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، شادی میں چند دن باقی ہوتے ہیں اور چور آتے ہیں اور سب کچھ لے اڑتے ہیں، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک دو کو سزا مل جائے تو معاشرے میں امن ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سزا جاری ہو جائے اور پھر لوگ پھر بھی چوریاں کرنا شروع کر دیں، یہ صرف ایک دو کو ہی سزا ملتی ہے، اور جب سزا مل جاتی ہے تو چوریاں ختم۔ یہ بھی طالبان نے کیا کیا، وہ اغوا برائے تاوان کے چند لوگ، بلکہ وہ ایک پتہ نہیں شاید 14 سال سے یا کتنی سال سے ایک بچہ اغوا کیا ہوا تھا انہوں نے، تو جو اغوا برائے تاوان کے لوگ تھے ان سے انہوں نے مغوی لوگ جو تھے ان کو چھڑوایا، اور اس میں پھر وہ مر گئے، یعنی باقاعدہ مقابلہ ہوا، تو انہوں نے ان کی جو لاشیں تھیں نا وہ چوک میں لٹکا دیں۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ اور اغوا کار تھے، انہوں نے ایک بچے کو 14 سال سے اغوا کیا ہوا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہیں اس کی یہ سزا دے رہے ہیں، انہوں نے وہ بچہ چھوڑا اور بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ یعنی کہ ایک بندے کو اگر سزا ملے گی تو 100 بندہ اسے عبرت پکڑے گا، 1000 بندہ عبرت پکڑے گا، جتنے بھی چور ہوں گے وہ سارے عبرت پکڑیں گے، اور پھر چوری جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے مشرف کے دور میں کسی نے کہا تھا نا جی چور کو سزا دی جائے، تو وہ کہتا ہے جی میں اپنی ساری قوم کو ٹنڈا بنا دوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری قوم ہے ہی چور۔ وہ بھائی قوم چور نہیں ہے اور سارے چوری کرنے والے نہیں ہیں، یہ چند معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں، ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اور وہ اس قابل ہی ہوتا ہے کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اگر ایک بندہ نشان عبرت بن جائے تو لاکھوں میں ایک بنتا ہے، تو باقی جتنے چور ہوتے ہیں وہ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ کے نبی کے دور میں دیکھیں کتنی سزائیں چوری کی جاری ہوئی ہیں، صرف وہ ایک عورت کے اوپر سزا جاری ہوئی تھی، وہ بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی جو عورت تھی، اس نے کچھ چوری کا معاملہ تھا، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس ان کی بڑی سفارشیں بھی آئیں، تو اللہ کے نبی نے ایک بڑی بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پورے
23 سالہ دور کے اندر چوری کی ایک سزا ملی ہے صرف، اور زنا کی بھی 3-4 واقعات ملتے ہیں بس، لیکن اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ چوری کر سکے۔ تو یہ واقعات 1-2 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر باقی سارے جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نکال من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ لوگ عبرت پکڑتے ہیں کہ اگر میں نے چوری کی تو مجھے سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے، چور کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے اور بس چند دن تھانے میں رکھا، کہتے ہیں جی بھئی ہمارا حصہ تو دو نا، اپنا حصہ لیا اور فارغ کر دیا۔ اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں جس میں باقاعدہ پولیس کے ملازمین خود ڈکیتیوں کے اندر اور چوریوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک علاقے کے اندر سچا واقعہ ہے، وہ ڈکیتی ہوئی اور ساری بس والوں سے انہوں نے پیسے لوٹ لیے، جب وہ گنے تو وہ سارے مل ملا کے کوئی 20-25 ہزار 30 ہزار روپیہ ہوا، انہوں نے سب کو واپس کر دیے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، جی یہ آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ تو ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم اپنی جیب سے تو نہیں ان کو دے سکتے نا۔ تو یہ آج کل کے معاملات ایسے چل رہے ہیں، لیکن جب ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرتا، سب کی اصلاح ہوتی ہے، سب کا محاسبہ ہوتا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، وہ بڑا ہو وہ چھوٹا ہو، وہ بڑے عہدے پر فائز ہو یا وہ عام رعایا ہو، جب پتہ ہے کہ غلطی کی سزا ملنی ہی ملنی ہے تو پھر سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آنا، اور یہ سارے جتنے قوانین ہیں وہ ہمارے اوپر ہی نافذ ہوں گے، اور سب سے پہلے ہم ہی اس کے اوپر قابو آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ خوب غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یعنی گناہ کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نے دروازے کھلے رکھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کی طرح راندہ درگاہ ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا ہے، نہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان سزاؤں کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ رجوع اللہ کر لے، اللہ کے پاس لوٹ آئے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں جو توبہ ہے، یہاں توبہ سے مراد اللہ کے ہاں توبہ ہے۔ اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا اور ثابت ہو گیا تو پھر سزا معاف نہیں ہوگی، قاضی جو ہے وہ سزا کو معاف نہیں کر سکتا۔ جو حدود کی سزائیں ہیں جب ثابت ہو گیا، چوری ثابت ہو گئی، زنا ثابت ہو گیا، تو وہ سزا معاف نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دیں گے، اس کو سزا نہیں دیں گے۔ ہاں اگر چور کو آپ عدالت تک نہیں لے کے گئے، رستے میں ہی آپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، وہ بیچارہ آپ کو منتیں کر رہا ہے، آپ نے معاف کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر جب عدالت میں مسئلہ گیا ہی نہیں تو پھر آپ اس کے جو ہیں مکلف نہیں ہیں، لیکن عدالت میں جانے کے بعد معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ دراصل اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے اور اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، ان لہم، بے شک ان کے پاس ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ساری زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے برابر اتنا اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی قیامت کے دن اتنا بڑا فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی میں معمولی صدقات کی بھی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اگر تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے تو کھجور، 2 کھجوریں یا 1 کھجور یا آدھی کھجور دے کر ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جتنا تمہارے پاس ہے۔ اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے
کہ تم زیادہ صدقہ کرو. بھئی ایک بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے تو اپنی کل پونجی جو ہے وہ صدقہ کر دی ہے. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے. یعنی اللہ تمہاری کیفیت کو دیکھتے ہیں، تمہاری کمیت کو نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنا صدقہ کیا ہے. اللہ تمہارے دل کے تقوی کو، جذبے کو، خلوص کو دیکھتے ہیں، کس خلوص اور جذبے کے ساتھ تم نے صدقہ کیا ہے. اگر وہ آپ نے تھوڑا بھی کیا ہے لیکن خلوص والا ہے، جذبے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جس میں شہرت، ریاکاری، دکھلاوا، واہ واہ کچھ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، کوئی رستہ نہیں ہوگا، کوئی چور دروازہ نہیں ہوگا وہاں پہ. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ والا. والسارق والسارقۃ، مرد اور عورت چوری کرنے والے، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے عمل کمایا. نقالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، جس شخص نے توبہ کی اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم.